اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری کے احکام، سحری کی فضیلت۔ نمبر 2، سحری بند کرنے کا آخری وقت کون سا ہے؟ نمبر 3، اذان کے دوران سحری بند کرنے سے متعلق ایک حدیث اور اس کی صحیح تعویل۔ سحری میں تاخیر افضل ہونے کی وضاحت۔ ٹاپک نمبر 2، دوسرا ٹاپک جو ہے صبح صادق سے متعلق بنیادی احکام۔ صبح صادق کی حقیقت، صبح صادق سے متعلق احکام۔ صبح صادق ہوتے وقت سورج کتنے ڈگری زیریں افق ہوتا ہے؟ ٹاپک نمبر 3 جو ہے مذکورہ تفصیل کی روشنی میں سحری کے احکام کا خلاصہ۔ سحری کا وقت رات ہی کو ہے۔ نمبر 2، فجر کی اذان کے دوران سحری بند کرنے کا حکم۔ نمبر 3، سحری بند کرنے میں فجر کی اذان کا کوئی اعتبار نہیں۔ نمبر 4، جنابت کی حالت میں روزے رکھنے کا حکم۔ ٹاپک نمبر 4، سحری اور افطاری سے متعلق نہایت ہی قیمتی اور اہم مشورے۔ نمبر 1، سحری اور افطاری کے لیے مستند نقشے اپنے پاس رکھیے۔ نمبر 2، گھڑیاں ملک کے معیاری وقت کے مطابق کیجیے۔ نمبر 3، مساجد سے سحری بند کرنے کے لیے اعلان کا اہتمام۔ نمبر 4، رمضان المبارک میں نماز فجر کی جلد ادائیگی کا حکم۔ پہلا نمبر ٹاپک، سحری کے احکام۔ سحری کی فضیلت۔ سحری کرنا سنت اور باعث برکت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کرنے کی ترغیب دی ہے، اس لیے سحری کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس سے روزہ رکھنے میں قوت بھی رہتی ہے۔ اگر دل نہ بھی چاہے تب بھی کچھ نہ کچھ کا پی لینا چاہیے، بھلے پانی ہی پی لے تب بھی کافی ہے، لیکن اگر کسی نے نہار منہ ہی روزہ رکھ لیا تب بھی درست ہے۔ سحری بند کرنے کا آخری وقت کون سا ہے؟ سحری بند کرنے کا آخری وقت کون سا ہے؟ اس حوالے سے بہت سے لوگ لا علمی کا شکار ہے، اور اس لا علمی کا نتیجہ ہے کہ وہ زندگی بھر غلطی میں مبتلا رہتے ہیں، اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس غلطی کی وجہ سے ان کے روزے درست ہی نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص روزے رکھتا رہے لیکن اس کی اپنی ہی غلطیوں کے نتیجے اس کے یہ روزے شریعت کی نگاہ میں درست نہ ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس اہم مسئلے سے بھی آگاہی حاصل کرے تاکہ وہ غلطی سے محفوظ ہو سکے۔ آئے قرآن و سنت کی روشنی میں اس اہم مسئلے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ غلط فہمیوں اور شبہات کا ازالہ ہو سکے۔ سحری کا وقت رات ہی کو ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ سحری کا وقت رات ہی کو ہے، کہ جب تک رات ہے تو سحری کی جا سکتی ہے، لیکن جیسے ہی رات ختم ہو جائے تو سحری کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ صبح صادق ہوتے ہی رات ختم ہو جاتی ہے اور دن شروع ہو جاتا ہے، اس لیے صبح صادق کا وقت داخل ہونے کے ساتھ ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو قرآن و سنت اور دیگر شرعی دلائل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سحری کا آخری وقت قرآن کریم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں سحری اور افطاری سے متعلق فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید داری سیاہ داری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے رات کو سیاہ داغے جبکہ صبح صادق کو سفید داغے سے تشبیہ دی ہے، اور کھانے پینے کی آخری حد بھی بیان فرما دی ہے کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ کھانا پینا رات ہی کو درست ہے، اور جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ اس آیت سے سحری کا آخری وقت بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ سحری رات ہی کو بند کرنی ضروری ہے،
اور اسی اہم مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ سحری بند کرنے کا تعلق صبح صادق کے ساتھ ہے، نہ کہ اذان کے ساتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اذان بھلے نہ ہوئی ہو لیکن صبح صادق ہو چکی تو اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سحری کھانے کا آخری وقت حتی یتبین لکم الغیث الابید۔ اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال سے بتلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت متعین فرما دیا، اور اس میں افراط و تفریط کے احتمالات کو ختم کرنے کے لیے حتی یتبین کا لفظ بڑھا دیا، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ نہ تو وہمی مزاج لوگوں کی طرف صبح صادق سے کچھ پہلے ہی کھانے پینے وغیرہ کو حرام سمجھو، اور نہ ایسی بے فکری اختیار کرو کہ صبح کی روشنی کا یقین ہو جانے کے باوجود کھاتے پیتے رہو، بلکہ کھانے پینے اور روزے کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا تیقن ہے۔ اس تیقن سے پہلے کھانے پینے کو حرام سمجھنا درست نہیں، اور تیقن کے بعد کھانے پینے میں مشغول رہنا بھی حرام اور روزے کے لیے مفسد ہے، اگرچہ ایک ہی منٹ کے لیے ہی ہو۔ سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اسی وقت تک ہے جب تک صبح صادق کا یقین نہ ہو۔ بعض صحابہ کرام کے ایسے واقعات کو بعض کہنے والوں نے اس طرح بیان کیا کہ سحری کھاتے ہوئے صبح ہو گئی اور وہ بے پرواہی سے کھاتے رہے، یہ اس پر مبنی تھا کہ صبح کا یقین نہیں ہوا تھا، اس لیے کہنے والوں کی جلد بازی سے متاثر نہیں ہوئے۔ آیت کی تفسیر حدیث نبی سے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے، جبکہ سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4510۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث سے بھی واضح ہے کہ سیاہ دھاگے سے مراد رات اور سفید دھاگے سے مراد دن ہے، حدیث نمبر 2587۔ ما قبل میں مذکور آیت اور حدیث سے یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی کہ سحری بند کرنے کا صحیح وقت رات کو نہ کہ دن کو۔ مذکور آیت کی روشنی میں جمہور امت کا متفقہ اصول۔ سورہ بقرہ کی مذکور آیت کو امت کے جمہور اہل علم نے ایک متفقہ اصول قرار دیا ہے، اور یہی جمہور اہل علم کا مذہب ہے کہ سحری بند کرنے کا تعلق رات سے ہے، نہ کہ دن سے، اور صبح صادق ہو جانے کے بعد سحری کھانا ناجائز ہے، جیسا کہ حضرت علامہ ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ سنن ابو داؤد کے حاشیے میں فرماتے ہیں، یعنی کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ صبح صادق ہو جانے کے بعد سحری کھانا ناجائز ہے، یہی چاروں ائمہ کرام اور دیگر فقہائے اعظام کا مذہب ہے۔ سحری کے آخری وقت کے لیے قرآن کریم سے ایک اور دلیل۔ سورہ بقرہ کی اس مذکور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ ترجمہ: تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری جائز قرار دی گئی۔ اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ نے روزے کی رات کو بیوی کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی ہے تو گویا کہ کھانے پینے کی اجازت بھی رات ہی کو ہے، جیسا کہ تم کو ہم بستری کی اجازت نہیں دی، اس طرح کھانے پینے کی اجازت بھی نہیں دی، اور یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ رات کو صبح صادق تک ہی ہوتی ہے، صبح صادق کے بعد تو دن شروع ہو جاتا ہے۔ روزے کی تعریف کی روشنی میں سحری کے آخری وقت کی دلیل۔ روزہ در حقیقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزہ توڑنے والے امور سے بچنے کا نام ہے، اس لیے صبح صادق ہوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد کچھ کھاتا پیتا ہے تو وہ در حقیقت دن ہی کو کھاتا پیتا ہے، حالانکہ دن روزے کے لیے ہے۔
نہ کہ کھانے پینے کے لیے، تو گویا کہ روزے کی حقیقت اور تعریف میں اسفی نہیں پائی گئی تو یہ روزہ ہوا ہی نہیں۔ فتاوی عثمانی کا حوالہ۔ شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، صبح صادق کے بعد اگر 1 منٹ بھی مزید کھا لیا تو روزہ فاسد ہے۔ اذان کے دوران سحری بند کرنے سے متعلق ایک حدیث اور اس کی صحیح تعویل۔ ماقبل کی تفصیل اور دلائل سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ سحری کا وقت رات ہی کو ہے۔ جیسے ہی رات ختم ہو جائے اور صبح صادق کا وقت داخل ہو جائے تو اس کے بعد سحری کرنا ناجائز ہے، اس سے روزہ نہیں ہوتا، اور چونکہ فجر کی اذان صبح صادق کے بعد ہوتی ہے اس لیے اذان کے دوران کھانے پینے سے روزہ نہیں ہوتا۔ اس معاملے میں بعض لوگ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث شریف پیش کرتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کو نہ رکھے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، اور اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ فجر کی اذان کے دوران بھی سحری بند کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ واضح غلط فہمی ہے۔ ذیل میں اس حوالے سے چند باتیں ذکر کی جاتی ہے۔ نمبر 1، اس حدیث کا ایسا مطلب بیان کرنا کہ جو قرآن و سنت کے واضح اصول اور دیگر دلائل کے خلاف ہو یا ان کے مابین باہمی ٹکراؤ کی صورت پیدا کرے، ظاہر ہے کہ یہ ہرگز درست نہیں اور نہ ہی یہ شریعت کا تقاضا ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 2، خصوصاً جبکہ اس حدیث میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں کہ جس سے واضح طور پر یہ معلوم ہو رہا ہو کہ اس حدیث کا تعلق سحری بند کرنے کے ساتھ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اس سے سحری ہی مراد لینا کسی طرح درست نہیں، اور یہ وجہ ہے کہ جمہور اہل علم نے اس حدیث سے یہ معنی مراد لیا ہی نہیں کہ صبح صادق کے بعد اذان کے دوران اور اس کے بعد بھی سحری بند کی جا سکتی ہے، بلکہ اہل علم نے اس حدیث کے متعدد معنی بیان فرمائے ہیں تاکہ اس حدیث شریف کا قرآن کے واضح اصول اور دیگر حدیث سے باہمی ٹکراؤ بھی پیدا نہ ہو اور حدیث کا صحیح مطلب بھی واضح ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق عام اذان کے ساتھ ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کو نہ رکھے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ یعنی اذان ہو جانے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اذان کی وجہ سے عام کھانا پینا چھوڑ دے اور اذان کا جواب دے، بلکہ وہ اس دوران بھی کھا پی سکتا ہے، گویا کہ یہ حدیث عام اذان سے متعلق ہے۔ نمبر 3، اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ اس حدیث کا تعلق سحری کے ساتھ ہے تو ایسی صورت میں امام بہقی رحمہ اللہ جمہور اہل علم کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جمہور اہل علم کے نزدیک اس حدیث کا تعلق اس اذان کے ساتھ ہے جو کہ صبح صادق سے پہلے دی گئی ہو، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں 2 اذانیں دینے کا رواج رہا، ایک صبح صادق سے پہلے جو کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیتے تھے، اور دوسری صبح صادق کے بعد جو کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ دیتے تھے، جس کا ذکر متعدد احادیث میں آیا ہے۔ اور جب صبح صادق سے پہلے بھی ایک اذان دی جانے کا رواج تھا تو اسی صورت حال میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا صحیح وقت واضح فرمایا تاکہ لوگ کہیں غلطی میں مبتلا نہ ہوں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یعنی کہ بلال رات کو اذان دیتے اس لیے اس وقت تک کھا پی سکتے تھے جب تک ابن مکتوم کی اذان نہ ہو جائے، کیونکہ وہ فجر کے بعد اذان دیتے تھے۔ اس طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں بھی یہی مضمون ہے کہ یعنی کہ تم بلال کی اذان اور صبح کا کاذب کہیں غلطی میں نہ ڈال دے یہاں تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ فائدہ: صبح صادق سے کچھ لمحات پہلے ایک روشنی سی نمودار ہوتی ہے جو عموماً شکل میں ہوتی ہے، جس سے یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ صبح صادق ہو چکی ہے، لیکن چند ہی لمحوں بعد وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔ حاصل کلام: اس تمام تفصیل سے معلوم ہوا کہ سنن ابی داؤد کی اس حدیث شریف کا صحیح مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو کہ صبح صادق سے پہلے دی جاتی ہے کہ جب یہ اذان ہو جائے اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو تم اس کو نہ رکھو بلکہ اپنی حاجت پوری کر لیا کرو، کیونکہ ابھی تک صبح ہوئی ہی نہیں۔ یہ مطلب مراد لینے کے بعد حدیث کا صحیح مطلب بھی واضح ہو جاتا ہے اور قرآن و حدیث میں باہمی ٹکراؤ کی صورت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ سحری میں تاخیر افضل ہونے کی وضاحت۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ صحیح ابن حبان حدیث 1770۔ اس سے بعض حضرات کو یہ شبہ ہوا کہ صبح صادق کے بعد اور اذان کے ساتھ بھی سحری بند کر سکتے ہیں اور دلیل میں یہ حدیث شریف بھی پیش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ حدیث کی روح سے سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ سحری میں اتنی تاخیر کی جائے کہ صبح صادق ہی طلوع ہو جائے۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ نمبر 1، تاخیر سے سحری کرنے کا یہ مطلب قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں کہ صبح صادق کے بعد بھی کھایا پیا جائے، بلکہ قرآن و سنت سے اس کے برعکس یہ معلوم ہوتا ہے کہ سحری کا وقت رات ہی کو ہے، اس لیے سحری رات کو ہی بند کرنی ضروری ہے۔ نمبر 2، جب تاخیر سے سحری کرنا افضل ہے تو ظاہر ہے کہ تاخیر کی کوئی حد بھی تو ہوگی، کیونکہ اگر تاخیر کی کوئی حد مقرر نہ ہو تو پھر ایک آدمی صبح سورج نکلنے کے بعد کھا پی کر یہ کہہ سکتا ہے کہ سحری میں تاخیر افضل ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اس بات کو کوئی تسلیم کر سکتا ہے۔ اس لیے اس تاخیر کو بھی ایک حد ہے، وہ حد یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک آپ کھا پی سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں، اور یہ حد قرآن و سنت کے واضح دلائل سے ثابت ہے، جیسا کہ تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ نمبر 3، حدیث سے جو یہ بات ثابت ہے کہ تاخیر سے سحری کرنا افضل ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگ صبح صادق سے 2.5-3 گھنٹے پہلے یا آدھی رات ہی کو سحری سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور زیادہ فضیلت کی بات یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے کے قریب سحری کرے اور جب رات ختم ہونے لگے تو صبح صادق سے پہلے سحری بند کر لے۔ صبح صادق سے متعلق بنیادی احکام۔ چونکہ صبح صادق کے ساتھ سحری کا ایک اہم ربط ہے، اس لیے ذیل میں صبح صادق سے متعلق بنیادی باتیں ذکر کی جاتی ہیں تاکہ مزید وضاحت ہو سکے۔ صبح صادق کی حقیقت عموماً صبح قاذب کے تھوڑی دیر بعد آسمان کے افق پر شمالاً جنوباً ایک روشنی نمودار ہوتی ہے۔ یہ روشنی مستطیر یعنی چوڑائی میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید پھیلتی اور بڑھتی جاتی ہے۔ اس کو صبح صادق کہتے ہیں اور یہ حقیقی صبح ہوتی ہے۔ صبح صادق سے متعلق احکام۔ صبح صادق چونکہ حقیقی صبح ہوتی ہے، اس لیے اس پر شریعت کے متعدد احکام لاگو ہوتے ہیں، جیسے نمبر 1، صبح صادق طلوع ہوتے ہی رات ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صبح صادق طلوع ہوتے ہی نماز عشاء اور نماز وتر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3، صبح صادق طلوع ہوتے ہی تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، صبح صادق طلوع ہوتے ہی سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، صبح صادق طلوع ہوتے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، صبح صادق طلوع ہوتے ہی شرعی دن شروع ہوتا ہے، جس کے آدھے دن کو نصف النہار شرعی کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ زوال کو نصف النہار عرفی کہا جاتا ہے، جو کہ سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے کا آدھا دن ہوتا ہے۔ نمبر 7، صبح صادق طلوع ہوتے ہی نماز فجر کا وقت داخل ہوتا ہے۔ صبح صادق طلوع ہوتے ہی عید الفطر میں صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ آخری نمبر پر صبح صادق ہوتے ہی عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا جانور ذبح کرنا اور درست ہوتا ہے۔ البتہ یہ ان دیہاتوں کے لیے ہے جن میں عید کی نماز واجب نہیں ہوتی، جبکہ شہروں میں اور بڑے دیہاتوں میں جہاں عید کی نماز واجب ہوتی ہے وہاں عید کی نماز کے بعد ہی ذبح کرنا جائز ہوتا ہے، جس کی تفصیل قربانی کے مسائل میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ان جیسے متعدد احکام ایسے ہیں جو صبح صادق سے منسلک ہے۔ صبح صادق ہوتے سورج کتنی ڈگری زیر افق ہوتا ہے؟ جمہور اہل علم کے نزدیک سورج جب 18 درجے زیر افق ہو تو
صبح صادق طلوع ہو جاتا ہے۔ یہی قول راجح اور اس پر فتویٰ ہے، اور عموماً مروجہ اوقات نماز کے نقشے بھی اس کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ خصوصاً سحری بند کرنے کے معاملے میں تو اس پر عمل کرنے میں احتیاط ہے۔ احادیث مبارکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 9163، 9164، 9165۔ صحیح مسلم میں ہے 2596، 2597، 2598۔ سنن نسائی میں ہے 2170۔ مذکور و تفصیل کی روشنی میں سحری کے احکام۔ سحری کا وقت رات ہی کو ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہونے کا وقت قریب آتا ہے اور رات ختم ہونے لگتی ہے تو رات ختم ہونے سے پہلے سحری بند کر لینی ضروری ہے، کیونکہ سحری کا وقت رات کو ہے نہ کہ صبح کو۔ اس لیے جو لوگ صبح صادق کا وقت داخل ہو جانے کے بعد بھی کھاتے پیتے ہیں، ان کا روزہ ہرگز درست نہیں۔ فجر کی اذان کے دوران سحری بند کرنے کا حکم۔ بہت سے لوگ فجر کی اذان کے دوران بھی کھاتے پیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب اذان ختم نہ ہو جائے اس وقت تک سحری کا وقت باقی رہتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ کلی غلطی ہے، کیونکہ اذان صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد ہوتی ہے، جبکہ سحری رات ہی کو بند کرنی ضروری ہے۔ اس لیے جو لوگ اذان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں وہ درحقیقت رات کے بجائے صبح کو سحری بند کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ماقبل کی متعلق تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے کہ سحری کا وقت رات ہی کو ہے نہ کہ دن کو، اس لیے ایسے حضرات کا روزہ ہرگز درست نہیں۔ سحری بند کرنے میں فجر کی اذان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ماقبل کی تفصیل سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ سحری بند کرنے میں اصل اعتبار اذان کا نہیں بلکہ صبح صادق کا ہے، کہ جب صبح صادق شروع ہو جائے اس کے بعد کھانے پینے سے روزہ ہوتا ہی نہیں، اگرچہ اذان نہیں ہوئی، کیونکہ اذان تو صبح صادق کے بعد ہی ہوا کرتی ہے۔ اس طرح بعض مساجد میں صبح صادق سے پہلے ہی فجر کی اذان دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی اصل اعتبار صبح صادق ہی کا ہوگا، اگرچہ اذان ہو چکی ہے، لیکن چونکہ صبح صادق طلوع نہیں ہوا اس لیے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک سحری کھانا جائز ہے۔ تنبیہ: بہتر یہ ہے کہ صبح صادق طلوع ہونے سے چند منٹ پہلے روزہ بند کر لیا جائے تاکہ اختیار رہے۔ جنابت کی حالت میں روزہ رکھنے کا حکم۔ جنابت کی حالت میں بھی روزہ رکھنا درست ہے۔ اگر کسی شخص کو سحری کے وقت غسل کرنے کی حاجت ہو تو بہتر تو یہ ہے کہ غسل کر کے سحری کر لے، لیکن اگر غسل کرنے کا موقع نہ ہو تو منہ ہاتھ دھو کر سحری کر لے، غسل بعد میں کر لے، اگرچہ یہ غسل صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ سحری اور افطاری سے متعلق نہایت ہی قیمتی اور اہم مشورے۔ سحری اور افطاری کے لیے مستند نقشہ اپنے پاس رکھیں۔ بہترین صورت یہ ہے کہ سحری و افطاری کے اوقات سے متعلق اپنے شہر اور علاقے کوئی مستند نقشہ اپنے پاس رکھا جائے، پھر اس نقشے کا اعتبار کرتے ہوئے سحری و افطاری کا اہتمام کیا جائے کہ نقشے میں جو صبح صادق وقت لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے روزہ بند کر لیا جائے، اور جو مغرب کا وقت لکھا ہوتا ہے اس سے پہلے ہرگز افطاری نہ کی جائے۔ ان باتوں پر عمل کر کے غلطی سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ سحری و افطاری کے وقت معلوم کرنے کے لیے اپنے شہر کے کسی معتبر نقشے سے استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے جس میں سحری و افطاری کے اوقات درج ہوں۔ گھڑیاں ملک کے معیاری وقت کے مطابق کیجیے۔ اوقات نماز اور سحری و افطاری کے نقشے ملک کے معیاری وقت کے مطابق ہی بنائے جاتے ہیں، اس لیے ہر شخص کو اپنی گھڑی اور اپنے گھروں، دفاتر اور تعلیمی اداروں کی گھڑیاں ملک کے معیاری وقت کے مطابق ہی رکھنی چاہیے۔ اس طرح مساجد کی گھڑیاں بھی اپنے ملک کے معیاری وقت کے مطابق کرنی چاہیے، کیونکہ نمازوں کے اوقات اور سحر و افطاری میں اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ اس سے غفلت کے نتیجے متعدد مسائل اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مساجد کی انتظامیہ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس بات کی اہمیت کے لیے دو مثالیں سمجھیں۔ نمبر 1، اگر کسی مسجد کی گھڑی ملک کے معیاری وقت سے 2 منٹ آگے ہے اور اس مسجد میں نقشے کے مطابق لوگوں کو افطار کی اطلاع دی جائے تو گویا کہ یہ اطلاع وقت داخل ہونے سے 2 منٹ پہلے دی جائے گی، جس کا غلط ہونا واضح ہے۔ اس کی بنا پر جو لوگ فوراً افطار کریں گے ان کا افطار وقت داخل ہونے سے پہلے ہوگا۔ نمبر 2، بندہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ایک مسجد گیا تو دیکھا کہ مسجد کی گھڑی ملک کے معیاری وقت سے 2 منٹ آگے ہے، تو جیسے ہی مسجد کی گھڑی کے مطابق مغرب کا وقت داخل ہوا تو مؤذن صاحب فوراً اذان دینے کے لیے اٹھنے لگے، تو بندے نے ان کو سمجھایا کہ ابھی تو وقت ہی داخل نہیں ہوا، کیونکہ مسجد کی گھڑی 2 منٹ آگے ہے۔ اسی صورت میں اگر آپ اذان شروع کریں گے تو یہ وقت سے پہلے شروع ہوگی
اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اذان کے پاس کلمات بھی وقت سے پہلے ادا کر لیے تو وقت کے اندر اس اذان کا ادا کیا جائے اندازہ لگائے کہ گھڑی اپنے ملک کے معیار وقت کے مطابق رکھنے کی کس قدر اہمیت اور ضرورت ہے۔ اس لیے عام نمازوں میں بھی اور خصوصاً ماہ رمضان کے لیے بھی اپنی گھڑیوں کو ملک کے معیار وقت کے مطابق کر لینی چاہیے۔ مساجد سے سحری بند کرنے کے لیے اعلان کا اہتمام۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ صبح صادق شروع ہونے سے تقریباً 5 منٹ پہلے مساجد سے سائرن وغیرہ کے ذریعے سحری بند کرنے کی اطلاع دینے کی صورت اختیار کی جائے اور عوام کو مطلع کیا جائے۔ سحری بند ہونے سے 5 منٹ پہلے سائرن وغیرہ کے ذریعے اطلاع دی جائے گی۔ اس طرح جب سائرن وغیرہ کا اہتمام ہوگا تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ سحری بند 5 منٹ کے اندر اندر بند کر لینی چاہیے۔ اس سے عوام کے روزے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں نماز فجر کی جلد ادائیگی کا حکم۔ عام حالات میں تو فجر کی نماز میں افضل اور مستحب یہ ہے کہ اسے اندھیرے کی بجائے روشنی ہو جانے کے بعد ادا کی جائے، جس کے لیے بعض اہل علم حضرات نے طلوع آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت مقرر کیا ہے۔ اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ ذرا تاخیر سے ادا ہونے کی صورت میں اس میں لوگ کثرت سے جماعت میں شریک ہو سکیں گے، کیونکہ اگر وقت داخل ہوتے ہی اندھیرے میں نماز ادا کی جائے تو فتویٰ اندیشہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی جماعت رہ جائے۔ حالانکہ تکثیر جماعت بھی مطلوب ہے، لیکن جہاں اندھیرے میں نماز ادا کرنے کی صورت میں جماعت میں زیادہ سے زیادہ افراد کی شرکت ہو جاتی اور روشنی میں نماز ادا کرنے کی وجہ سے لوگوں کو جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہو، جیسے کہ رمضان المبارک میں مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، تو اس صورت میں لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے اندھیرے میں ہی میں فجر ادا کرنا افضل ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 577، فیض الباری صحیح الباری امام الکشمیری میں ہے 570 حدیث۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔